مستقل طور پہ تو کہیں نہیں جا رہے. 12 ارب یا کچھ اثاثے ہیں ان کی. یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 40 سے 50 کروڑ. جنرل باجوہ صاحب والی وہ انفارمیشن جو آپ نے اپنے سینے میں چھپا کے رکھی ہیں وہ انفارمیشن کب لائیں گے سامنے؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ. میرے ساتھ جناب موجود ہیں سینئر اینکر جرنلسٹ منصور علی خان صاحب. جنرل باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ پہ بہت سے باتیں ہوئیں، لیکن یہ پہلے صحافی ہیں جنہوں نے ان کے حوالے سے کچھ انفارمیشن لوگوں کے سامنے رکھی. اس وقت جو منظرنامہ چل رہا ہے اس پہ یہ کیا کہتے ہیں، اور جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. منصور صاحب، یہ کیا معاملہ ہے؟ جنرل باجوہ جانے سے پہلے تو تقریر کر گئے، اس کے بعد انفارمیشن آنا شروع ہوئی، آپ نے 3 ویلاگ کر دیے اس پہ جی، اور اس میں بڑے انکشافات بھی تھے. کچھ باتیں مس بھی شاید آپ نے کر دیں، نہیں بتائیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ بتا دیں آپ کیا معاملہ کیا ہے. یعنی کہا جا رہا ہے جنرل باجوہ صاحب اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جو سٹوری آئی کہ انہوں نے اتنی جائیداد بنا لی ہے، یہ وہ اس حوالے سے وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا، میری تو اپنی جو سورس سے میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو جنرل باجوہ مستقل طور پہ تو کہیں نہیں جا رہے، لیکن میری اطلاع کے مطابق آنے والے چند دنوں میں شاید وہ متحدہ عرب امارات کا ان کا وزٹ ہے. ایک یہ مجھے پتہ لگا ہے. باقی تو مجھے جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال تو کوئی ایسا پلان نہیں، لیکن آبویسلی پلان تبدیل بھی ہو جاتے ہیں، مجھے اس بات کا نہیں پتہ. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ بہت سی انفارمیشن جو ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے میرے خیال میں میرے اندازے کے مطابق 40 سے 50% انفارمیشن ابھی میں نے نہیں شیئر کی. اس کے اندر سینسٹیو بہت ہے، کچھ اور بھی ریزنز ہوتی ہیں جو میرے خیال میں وقت دیکھ کے جو ہے وہ انفارمیشن دینی چاہیے. جتنی دی جا سکتی تھی، جو کنزیوم کی جا سکتی تھی، وہ میں نے شیئر کر دی. شاید آگے چل کے جو اور انفارمیشن ہے وہ بھی شیئر کر دی جائے. آپ نے کہا کہ جی جنرل باجوہ صاحب نے ہی بتایا، یعنی ان کے ہی سورس کے تھرو آیا جی کہ باجوہ صاحب کو باس کہا کرتے تھے عمران خان. جی، تو ایک آدھے موقع پہ کہیں کہہ دیا ہوگا باس یہ کام کر دیں کہ مستقل باس. اچھا نہیں، میرے پاس جو اطلاع ہے وہ جو مجھے پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی نہیں، لیکن ایکچولی جو ان کے سبارڈینیٹس تھے نا باجوہ صاحب کے، ان سے جب وہ گفتگو کرتے تھے، مثال کے طور پہ باس کدھر ہے، کہاں ہے باس کا موڈ کیسا ہے، مطلب یہ وہ والی لینگویج تھی. تو وہ ان کے جو سبارڈینیٹس تھے انہوں نے باجوہ صاحب کو یہ جا کے بتایا کہ جی یہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس طرح بات کرتے ہیں، تو آپ ان کو سمجھائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو تب باجوہ صاحب نے سمجھایا، پھر کہا انہیں کہ آپ مجھے باس نہ کہا کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ میرے باس ہیں کیونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں. اور تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پارٹنرز ہیں. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم پارٹنرز بھی نہیں ہیں، آپ میرے باس ہیں، آپ مجھ سے ایک اسٹیپ اوپر ہیں. یہ بات ہوئی. اب عمران خان صاحب اس کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں کہا. عمران خان صاحب کا ورژن ہے، یہ باجوہ صاحب کا ایک ورژن تھا، ایک عمران خان صاحب. آپ کی جنرل باجوہ صاحب سے کتنی ملاقاتیں ہوئی؟ میری باجوہ صاحب سے آج سے میرے خیال میں شاید 4 سال پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی، 4 یا 4.5 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی. اور اس وقت صرف میرے اکیلے کی نہیں ہوئی تھی، میرے خیال میں کوئی 25 اینکرز اور تھے پاکستان کے، بڑے بڑے اینکرز. اس میں حامد میر صاحب تھے، کاشف عباسی صاحب تھے، ارشد شریف صاحب اس وقت موجود تھے، اس میں نسیم زہرا صاحبہ، مطلب اور بہت سے اینکرز تھے. میں اکیلا، مہر بخاری صاحبہ تھی، ہم سب اکٹھے تھے. سٹنگ جو کافی گھنٹوں پہ رہی ہے وہ والی؟ جی وہی سٹنگ تھی، اس میں میں بھی شامل تھا اس کے اندر. بس اس کے بعد میری باجوہ صاحب سے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ جو تاثر مختلف جگہ سے انفارمیشن آتی کہ ایک مرتبہ انہوں نے ٹی وی مالکان کو بلایا تھا اور وہاں پر کہیں بات کہی کہ پاکستان میں اگر 50-60 لوگوں کو الٹا لٹکا دیا جائے تو پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ بات سنی ہے آپ نے کبھی؟ میں ٹی وی کا مالک ہوں نہیں، اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیسا ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ میں کنفرم کر سکتا ہوں اپنے خبر کے حوالے سے کہ ایک کوئی ملاقات نہیں ہوئی ٹی وی مالکان سے، بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں. میری نظر میں کم از کم جو مجھے پتہ ہے، اور اس پورے 3-4 سال کے ٹینیور میں میرے خیال میں مور دین 5 ہوں گی، 5 سے زیادہ ملاقاتیں ٹیلی ویژن کے چینل کے مالکان سے ہوئی ہیں. گفتگو کیا ہوئی ہے یہ مجھے نہیں پتا. اور یہ جو کسی اینکر کو یا انہوں نے ویسے جنرلی کہا ہو کہ آپ لوگوں کی تنخواہیں تو میری تنخواہ سے بھی زیادہ ہے، یہ حامد میر صاحب نے میرے خیال میں اپنے کالم کے اندر کل یا پرسوں اپنے کالم کے اندر یہ بات لکھی ہے. اس طرح ہمیں تو یہ پرانی بات پتہ ہے، لیکن چونکہ حامد میر صاحب نے اس کو مینشن کیا ہے کہ این ڈی یو کے اندر ان کی ملاقات ہوئی تھی جنرل باجوہ سے ریسنٹلی. تو اس میں انہوں نے جب یہ بات کی تو نسیم زہرا صاحبہ نے کہا کہ جی، اس میں انہوں نے شاید یہ بھی کوٹ کیا ہے کہ جی آپ لوگ ٹیکس اتنا نہیں دیتے جتنا ٹیکس دینا چاہیے. تو پھر اس کے اوپر ان کے ساتھ کوئی کنفرنٹیشن ہوئی نسیم زہرا صاحبہ کی، یہ مجھے انفارمیشن پتہ لگی ہے. جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں احمد نورانی صاحب کی سٹوری آئی، 12 ارب یا کچھ اثاثے ہیں ان کی، ان کے بچوں کے، ان کی بہو. تو آپ نے یہ سٹوری پڑھی؟ میں نے پڑھی. اور آپ کو باجوہ صاحب کے جو سورس ہیں جی
اس کے اوپر کوئی موقف آیا؟ جی میں نے پوچھا تھا اس سٹوری کے حوالے سے، تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے جو سمدھی ہیں ان کی اور ان کی جائیدادوں کو مکس کر کے یہ نمبر دیا گیا، یہ ان کا کلیم ہے۔ مجھے یہ انفارمیشن دی گئی کہ جی جو کل ان کی جائیداد ہے جو جنرل باجوہ کلیم کر رہے ہیں وہ رفلی کوئی 40 سے 50 کروڑ کی بتائی ہے، وہ تقریباً یہ ان کی ایسٹس ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میری ساری جائیدادیں جو ہیں وہ ڈی ایچ ایس کے اندر ہیں۔ مجھے یا تو ایک رینک جب آپ کا پروموشن ہوتی ہے تو پھر آپ کو پلاٹ ملتا ہے یا اس طرح ملتا ہے، تو مجھے اس کے اندر ملی ہیں، اور اوبیسلی ابھی جب ریٹائر ہوئے ہیں تو اس پہ ملی ہے، یا پھر میں نے ان پراپرٹیز کو بیچا ہے اور پھر اور پراپرٹیز خریدی ہیں جب وہ اپریشیٹ کر گئیں۔ ایک انہوں نے البتہ کہا کہ ایک ایسی پراپرٹی ہے میری اسلام آباد میں جو سکھ چین کا پتہ نہیں کوئی پروجیکٹ ہے، اس میں کوئی اپارٹمنٹ ہے، وہ انہوں نے اپنی وائف کو لے کے دیا ہے، لیکن خریدا انہوں نے تھا۔ یعنی کوئی ایسٹیمیٹ دیا کہ میری تو اتنی جائیداد ہے، یہ تو پتہ نہیں، میں نے بتایا 40 سے 50 کروڑ انہوں نے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 40 سے 50 کروڑ ہے۔ تو کیا کوئی موقع ایسا بھی آئے گا کہ جنرل باجوہ کسی طرح سے سامنے آئیں گے اور جو ان کے اوپر الزامات ہیں اس کی وہ بتائیں گے کہ یار ایسا میں نے نہیں کیا یا کیا ہے؟ یہ ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا۔ ایک تو یہ بھی ضروری ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ ان کے اوپر 2 سال کا ایک بار ہے، کیونکہ ایک سرکاری ملازم کے حوالے سے وہ ابھی کوئی اسٹیٹمنٹس دے نہیں سکتے، تو اس کی وجہ سے شاید وہ کوئی انٹرویوز بھی نہیں دے سکتے، تو مجھے نہیں پتا وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ لیکن پتہ تو چلا ہوگا آپ کو کہ وہ بے چین ہے، ایک شخص کے اوپر الزام پہ الزام لگ رہے ہوں۔ نہیں اوبیسلی آپ کسی کے اوپر بھی، آپ کے اوپر الزام لگے یا میرے پہ لگے تو ہم اس کا جواب تو دینا چاہیں گے۔ تو اوبیسلی عمران خان صاحب کی جانب سے 29 کے بعد سے جو ایک پٹاری کھلی ہے پوری، اور وہ پوری ان کی جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے جس طرح اس نے اٹیک کیا ہے، تو کون نہیں جواب دینا چاہے گا؟ جواب تو دینا چاہیں گے۔ شہباز شریف صاحب کے پرائم منسٹر بننے کے بعد کتنی ملاقاتیں ہوئی؟ میری شہباز شریف صاحب سے ایک ملاقات ہوئی ہے، صرف ایک؟ اور اس میں میں نہیں، میرے خیال میں اس میں عارف حمید بھٹی صاحب بھی تھے، اس میں افتخار احمد صاحب بھی تھے، اس میں سب اینکر تھے، سینئر، اس میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا، اس میں بس وہی میری ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ اس انٹرویو کے بعد کتنی ملاقاتیں ہوئی؟ نہیں میری اس کے بعد کبھی کوئی ملاقات نہیں۔ تو ابھی تو وہ مثلا لاہور میں جرنلسٹ کو مل رہے ہیں، یوٹیوبرز کو بھی مل رہے ہیں۔ میرے سننے میں آیا کہ اس میں سے بہت سی ملاقاتیں جو ہیں وہ کروائی جا رہی ہیں، مطلب بلایا جا رہا ہے لوگوں کو، اور کچھ لوگ خود درخواست دے رہے ہیں کہ جی ہم ملنا چاہ رہے ہیں۔ نہ میں نے کوئی ایسی درخواست دی ہے، نہ مجھے بلایا گیا، دعوت نامہ بھی نہیں آیا؟ نہیں نہ ہے، خیر۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کا انٹرویو کرنے کی خواہش نہیں ہے آپ کے اندر؟ انٹرویو تو جس کا مرضی کروا لیں، عمران خان صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، جنرل باجوہ جس دن کبھی دینا چاہیں وہ ہوں، جنرل کیانی ہوں، میں صحافی ہوں، میرا تو کام ہے انٹرویو کرنا۔ آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں، میرا دل کرے گا میں کسی نے آپ کا بھی انٹرویو کروں گا، اس سائڈ تو بھی تو ہو نا، تو میں تو صحافی ہوں۔ میں اچھا میں کبھی بھی وہ صحافی ہو ہی نہیں سکتا اگر یہ کہے کہ جی میں فلانا انٹرویو نہیں کرنا۔ ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ میں تو عمران خان صاحب ہی از اے فارمر پرائم منسٹر آف دا کنٹری، اختلاف ہو سکتا ہے ان سے، لیکن ان کا وہ جو رتبہ رسپیکٹ ہے وہ تو نہیں ختم ہو سکتی، کسی کی بھی نہیں، شہباز شریف صاحب کی بھی نہیں ہو سکتی، نواز شریف صاحب کی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا تو کام ہے انٹرویو کرنا۔ یہ جو ابھی فیصلہ آیا وہ ڈیلی میل والی جو چیزیں سامنے آئیں، تو اس پہ ایک طرف کا موقف ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور ایک طرف کا کہ ہم سرخرو ہوئے۔ آپ کا بطور صحافی کیا ہے اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو؟ آپ کا چینل ہے اردو پوائنٹ، جی جی، اس پہ اگر آپ کو معافی مانگنی پڑ جائے کسی سے، ہاں جی، کسی کے اوپر الزام لگانے کے بعد معافی مانگنی پڑ جائے، کیسا لگے گا؟ مزہ آئے گا؟ برا لگے گا؟ بس بس ہو گیا، اور آگے کی گل کراں پھر میں۔ اس کا مطلب کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کو ایج مل گیا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہوگی؟ ظاہری بات ہے ایک مورل ایج تو ملا ہے۔ اتنا بڑا الزام تھا، 2019 سے چل رہا تھا، کتنی پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں، یا لاہور کا جو گورنر ہاؤس ہے اس کو انہوں نے پریس کانفرنس روم بنایا ہوا تھا، اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی پریس کانفرنسیں کی، اور ڈیلی میل میں آیا ہو جائے گا، ڈیلی میل میں ہو جائے گا، آپ جائیں جا کے جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اینڈ میں ڈیلی میل نے معافی مانگ لی تو پھر رہ کے جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے خیال میں مورل اتھارٹی کے لحاظ سے تو اوبیسلی شہباز شریف صاحب کو ایج ملا ہے اس کے اوپر۔ اور یہ جو عمران خان صاحب کے اوپر جو آڈیوز آ رہی ہیں وہ ان کی سیاست پہ کوئی فرق ڈالیں گی؟ میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کا کور سپورٹر ہے نا، اس کے سامنے عمران خان صاحب خود بھی کھڑے ہو کے کہہ دینا کہ یار یہ گھڑی تھی، یہ میں نے توشہ خانہ سے لی تھی، اور اس کے بعد میں نے نا اس کو $2 ملین کی میں نے بیچ دیے۔ کہہ رہے چنگا کیتا ہے، اور بیچو، کوئی گل نہیں، خیر ہے۔ مطلب وہ اپنے منہ سے بھی کہہ دیں گے نا، کہنا نہیں کوئی مزے، خان جو کچھ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے۔ منصور صاحب کیا انفارمیشن ہے، کیا عمران خان صاحب کو اس سیاست کی گیم سے باہر کیا جا رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا باہر کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا، لیکن کیا جانا نہیں چاہیے۔ پاکستان کا ہر سیاستدان جو ہے نا اس کا رائٹ ہے کہ وہ پالیٹکس کرے، انلیگل اور انفیئر مینس کے تھرو جو ہے کسی کو بھی باہر نہیں ہونا چاہیے، اور وہ چاہے عمران خان ہو چاہے وہ نواز شریف ہو۔ اگر تو فیئر طریقہ ہے اور فیئر طریقے سے فیئر ٹرائل ہوا ہے، فیئر ٹرائل کے ذریعے اس کے ساتھ یہ ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ٹرائل فیئر نہیں ہے اور صرف اس وجہ سے کسی کو سیاست سے باہر کیا جائے کہ یار یہ مقابلے میں نہ ہو تاکہ کوئی اور جیت جائے، وہ ہمیشہ انفیئر ہے۔
یہ پاکستان تحریک انصاف کا کلیم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہیں, یہ ہمارے اوپر مقدمات ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. یہ آرمی چیف کی تبدیلی کے بعد حالات نارمل ہوئے ہیں کہ ابھی تک سب کچھ ویسے ہی ہے؟ میرا خیال میں اس میں مجھے انالیسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں ایک نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد کی صورتحال دیکھوں, شہباز گل صاحب کے خلاف 3-4 مقدمات بنے ہیں اور ایک تو مقدمہ لاہور کے اندر ہی بن گیا. جی. تو یہاں پہ عمران خان صاحب کی اپنی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی, لیکن شہباز گل کے خلاف مقدمہ بن گیا. تو یہ ایک تو پرابلم ایریا یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر اعظم سواتی صاحب کے جتنے مقدمے تھے وہ بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا کہ جی ان کو کینسل کر دیں. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے. سو آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا, ایویلیویٹ کرنا پڑے گا. لیکن جس طرح پرویز الہی صاحب آج کل ذرا تھوڑے سے سیدھے ہو رہے ہیں, عمران خان صاحب کی بات نہیں مان رہے, اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی زیادہ اچھی خبریں نہیں ہیں. آڈیوز بھی لیک ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کو الیکشن وقت پہ نظر آ رہی ہے؟ میرا خیال میں اس سلسلے میں میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان اس وقت پس پردہ ارلی الیکشنز کی بات چیت چل رہی ہے. جنرل باجوہ صاحب والی وہ انفارمیشن جو آپ نے اپنے سینے میں چھپا کے رکھی ہیں, وہ انفارمیشن کب لائیں گے سامنے؟ میرا خیال میں شاید اس کے لیے ابھی کم از کم 8-10 سال تو انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ بہت بڑی انفارمیشن ہے سیاستدانوں کے بارے میں, سیاستدانوں کے بارے میں اور کئی بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں. اور ظاہری بات ہے کہ کیونکہ جنرل باجوہ سے ریلیٹڈ تو میں ان کی بات تو نہیں کر رہا, میں باقیوں کی بات کر رہا ہوں. کس نے کیا کردار ادا کیا ہے پچھلے 5 سال کے اندر, کس کو کیا فون کروا کے کیا کچھ کروایا گیا ہے, یہ ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے جو میرے خیال میں ابھی میں نہیں ریلیز کر سکتا. باجوہ صاحب خود بھی کوئی کتاب لکھنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ویسے میں نے اپنی سورس کو کہا تھا کہ ان کو سجیسٹ ضرور کریں گے کہ ان کو کتاب لکھنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں آسما شیرازی صاحبہ نے ابھی یہ کتاب لکھی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے پچھلے 4-5 سال کا جو ہے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیا ہے. تو وہ لوگ جس میں جنرل فیض, جنرل باجوہ, عمران خان, مریم نواز, نواز شریف, یہ لوگ تو وہ کیریکٹرز ہیں نا جو اس پوری سٹوری کا حصہ رہے ہیں. ان کو تو بتانا چاہیے پچھلے 4-5 سال میں کیا ہوتا رہا ہے. تو میرے خیال میں لکھنی چاہیے انہیں کتاب. یہ کہتے ہیں جی صحافیوں کے اوپر بھی بڑا پریشر پچھلے دور میں بھی رہا ہے, اب بھی ہے, جی آپ کے اوپر بھی ہے؟ نہیں, میرے اوپر نہ پچھلے دور میں کوئی ایسا پریشر آیا تھا فرینکلی اسپیکنگ. عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ طاقتور ہے؟ نہیں, اللہ معاف کرے, ایسے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مطلب پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سے تگڑا ہو گیا کس نے کہیں کہاں جانا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن میں عمران خان صاحب کے دور کے اندر چند صحافیوں کے ساتھ غلط ہوا, ان کو آفر کیا گیا, ان کو اٹھایا گیا, گرفتار کیا گیا, اور اس دور میں بھی ہوا. یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا صابر شاکر صاحب کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا, ارشد شریف صاحب کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا. عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ آنر نہیں ہو سکے. میں جانتا ہوں ایکسپریس کے اندر جو ہے وہ ان کو ایک دفعہ آنر کیا, پھر ان کو آفر کر دیا گیا, پھر آنر ہوا, پھر آفر کر دیا گیا. تو میں پوری سٹوری جانتا ہوں کہ پیچھے کیا ہوا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بہتر ہے, لیکن فرینکلی اسپیکنگ نہ پچھلے دور میں اور نہ اس دور میں آپ پہ کوئی دباؤ؟ میرے پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں آیا.